سامری کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے ابھی سنا کہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، حالانکہ جب انہوں نے ملک معدہ پر قبضہ کیا تو سارے کے سارے اسرائیلی تھے، سارے کے سارے اسرائیلی تھے اور اپنی قوم تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے ہی لوگوں سے نفرت کرنے لگے؟ پہلا سوال. دوسرا، یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو ایسی خاص بات تھی سامریہ کے اندر جس کی وجہ سے یسوع کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. اور یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامری لوگ ہیں، سوال بنتا ہے ذہن میں گھوم رہا کہ کون ہے یہ سامری لوگ؟ خدا ان کی فکر بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. اور دوسری بات کہ یہ ان سے نفرت بھی کر رہے ہیں. اور ان کی آخر نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے؟ کیا یہ اپنے ہی لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے ہی بھائیوں سے نفرت کر رہے ہیں؟ تو ان کی نفرت کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سامریہ ہے کیا؟ کسی کے مائنڈ میں ہے کوئی کہ سامری کی ہے؟ کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر بتا سکتا ہے کیا ہے سامری؟ اچھا سنیے گا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہانیوں کو سیکھیں، پہلے ہم سامری کو سیکھتے ہیں کہ سامری ہے کیا اور سامری کہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلاطین کے 11ویں چیپٹر سے. 11ویں چیپٹر سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی شروع ہوتی ہے سلیمان بادشاہ سے. سلیمان بادشاہ نے بہت ساری شادیاں کی. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں اس کی. سلیمان بادشاہ نے بہت ساری شادیاں کی اور ان عورتوں سے بھی شادیاں کر لی جن سے خدا نے منع کیا تھا کہ ان عورتوں سے نہ تم شادیاں کرنا اور نہ وہ تمہارے بیچ میں آئے، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دل کو ان اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لے گی اور تم بتوں کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا. پہلی بات، ایک اس نے غلط کام کیا اور اس کے بعد یہ ان کے اس عشق میں ایسا مبتلا ہوا کہ ان کے بغیر رہتا بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا کام کیا کہ جس طرح اس نے ہیکل تعمیر کروائی تھی اسی طرح سیم نقشے کے مطابق اس نے اس کے ارد گرد مندر بنوا دیے. بنوائے کس نے؟ سلیمان بادشاہ نے، کیونکہ روپیہ پیسہ بہت زیادہ تھا، کثرت کے ساتھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مندر بنوا دیے. فرق ان ہیکلوں میں اور مندروں میں یہ تھا کہ ہیکل کے اندر کوئی بت نہیں تھا اور مندروں کے اندر بت پڑے ہوئے تھے. اس قدر اس نے خوبصورت مندر بنوائے اور یہ آپ اس کی قربانیوں کے اندر ملوث ہو گیا. وہ عورتیں جاتی اپنے بتوں کے آگے قربانی کرتی اور لا کر اس کو دیتی اور یہ کھاتا اور یوں ان کے ساتھ شریک ہوتا. لیکن اسی طرح یہ کرتا رہا، آگے بڑھتا گیا تو خدا نے اس سے کلام کیا. اس سے یہ کہا کہ اب تیرا دل تیرے باپ کی طرح میرے ساتھ کامل نہیں رہا. تو نے وہ کام کیا ہے جس کا حکم میں نے تم کو دیا تھا کہ تم نہ کرنا، تو نے وہ کیا، اس لیے میں تیری سلطنت تجھ سے چھین لوں گا. کیا کہا؟ میں تیری سلطنت تجھ سے چھین لوں گا. اور جب یہ بات ہوئی سلطنت چھیننے کی تو خدا نے پھر ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ اب یہ میں تیرے دور میں تیرے ایام میں نہیں کروں گا بلکہ تیرے بیٹے کے ایام میں کروں گا، اس لیے کہ تیرا باپ داؤد راستی سے میری راہوں پر چلتا رہا اور میرے آئین سے دستبردار نہ ہوا بلکہ اس کا دل میرے حکموں کو خوب مانتا رہا. ہاللیلویہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں برکت پائیں گی. آمین. تو خدا نے اس کے ایام میں بادشاہت نہیں چھینی تھی، وہ بادشاہی راج سلطنت اس کے پاس رہی، سلیمان بادشاہ کے پاس. اگر ہم آپ اور میں وفادار رہیں گے تو ہماری آنے والی نسل پر خدا ترس کھائے گا. ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ محفوظ رہے گی، وہ تندرست رہے گی، وہ خدا سے برکتیں رسیو کرے گی. اگر ہم ہی نافرمان ہو گئے تو سوچیں ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا.
ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بجائے اس چیز کی کہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا، بلکہ یہ سٹل اسی جگہ پر رہا اور خدا نے اس کی سلطنت آپس میں بانٹ دی، 2 حصوں میں تبدیل کر دی۔ 10 قبیلے ایک طرف کر دیے اور 2 قبیلے ایک طرف کر دیے۔ اس کے گناہ کے باوجود بھی خدا نے اس سے کہا کہ میں تیرے باپ داؤد کی خاطر تو اس سے سلطنت نہیں چھینوں گا، بلکہ ایک قبیلہ تجھے دوں گا۔ اب 10 قبیلے ایک طرف کر دیے اور 2 قبیلے ایک طرف کر دیا۔ اور اب ہوا کیا؟ یہ جو یہودا ہے، کیونکہ داؤد یہودیوں سے تھا، یہ جو یہودا ہے اس کو سلطنت جب دی گئی تو اس نے یروشلم میں وہ سلطنت قائم کی اور دارالخلیفہ یروشلم کو بنا لیا۔ اور جو 10 قبیلے الگ ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 10 قبیلوں نے اکٹھے ہو کر کوئی ایسی جگہ وہ چننا چاہتے تھے جو مضبوط ہو، چٹان ہو، کوئی پہاڑی نما ہو اور جس کو فتح کرنا بہت ہی مشکل ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے جگہ ریسرچ کرنا شروع کی، تلاش کرنا شروع کی۔ اور جب انہوں نے جگہ تلاش کرنا شروع کی تو ایسا ہوا کہ ان کو ایک جگہ ملی۔ اور جگہ کیا ملی؟ سنیے گا، سند ان کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک لکھا ہے۔ اس ایک پہاڑی ملی ان کو، اور پہاڑی جس بندے سے خریدی اس کا نام سمر تھا۔ ریفرنس نوٹ کر لیجئے، پہلا سلاطین 16 باب 21 سے 24 آیت۔ انہوں نے سمر نام کے بندے سے پہاڑی خریدی اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام سامریا رکھ دیا۔